السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ ہم سن رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہانیاں سنائی ہیں 15ویں سپارے میں ہم پہنچے تھے سورہ کہف پہ۔ کہف کی کہانی تو ہم نے سن لی تھی، غار والوں کی کہانی۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک دوسری کہانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سورہ کہف میں ہی، اور یہ کہانی ہے دو باغوں کی، دو دوست اور دو باغوں کی کہانی۔ سنتے ہیں، کہانی کا عنوان ہے دو دوست دو باغ، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں سنائی ہے، مگر یہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ قرآن میں سے لکھی ہے طالب ہاشمی نے۔ اگلے وقتوں کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو دوست رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس انگور کے 2 باغ تھے جن کے ارد گرد کھجور کے درخت تھے، اور بیچ میں ایک نہر بہتی تھی۔ بہت ہی خوبصورت باغ تھے، دونوں باغ ہمیشہ خوب پھل لاتے، اور ان کے مالک کے پاس طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی۔ اس طرح وہ بہت امیر ہو گیا تھا۔ ایک دن یہ شخص اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے شیخی میں آ کر کہنے لگا، میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں، میرے بچے بھی زیادہ ہیں، میرا خاندان بھی بڑا ہے۔ یہ باتیں کرتا ہوا وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی بدولت حاصل ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا خوبصورت سرسبز باغ کبھی برباد ہو سکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ایک دن قیامت آئے گی اور دنیا کی کوئی شے باقی نہ رہے گی، تو میرے خیال میں وہ غلط کہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، جنہوں نے مجھے اس دنیا میں اتنے خوبصورت باغ دیے ہیں، وہ وہاں مجھے اس سے بھی بہتر جگہ میں رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا، کیا تم اس ہستی سے انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے پھر پانی سے پیدا کیا؟ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ میرا اللہ میرا مالک ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دوست میرے بھائی، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اس کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ تم یہ سمجھتے ہو کیونکہ تم بہت پڑھے لکھے ہو، بہت محنتی ہو، اسی لیے تمہیں یہ باغ ملا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملتا ہے۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس مال بھی کم ہے، اولاد بھی کم ہے، اور میرا خاندان بھی چھوٹا ہے، اور میں اپنے سے کم پا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیری اس جنت سے بہتر جنت عطا فرمائے۔ جنت کہتے ہیں باغ کو، اور وہ جو اس کا اتنا خوبصورت باغ تھا نا، وہ اس کو جنت ہی کہا کرتا تھا۔ تو اس کا دوست کہنے لگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس زندگی کے بعد جس جگہ میں رکھیں گے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ یہ جو تمہاری جنت ہے اس پر آسمان سے کوئی آفت نازل ہو جائے جس سے یہ صاف میدان بن کر رہ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی زمین میں اتر جائے، یعنی یہاں پہ پانی ہی ختم ہو جائے اور تجھے کہیں پر بھی پانی نہ مل سکے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ اگر باغ میں پانی نہ ہو تو باغ خوبصورت نہیں دکھتے۔ باغوں والے آدمی نے اپنے دوست کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ وہ اپنے مال و دولت کے نشے میں مست رہا۔ وہ یہی کہتا رہا، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی دے گا اور بعد میں بھی دے گا۔ ویسے تو میرا خیال ہے اگر ہم مر گئے تو ہمیں کوئی زندہ نہیں کرے گا دوبارہ۔ مگر وہی ہوا جو اس کے دوست نے کہا تھا۔ ایک دن خوفناک آندھی آئی جس سے تمام انگور گر کر زمین برابر ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مغرور آدمی کا لہلہاتا گلزار باغ چٹیل میدان بن گیا۔ اب اس کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہوا، اور وہ ہاتھ مل مل کر افسوس کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ ملتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ میں نے ان باغوں کو بنانے میں جو کچھ خرچ کیا تھا وہ سب برباد ہو گیا ہے۔ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، کاش میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا، میں اس کا شکر ادا کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو شکر ادا کرے گا اسے زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ لیکن اب پچھتائے سے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی کہ جب چڑیوں نے کھیت کھا لیا ہو تب کیا ہو سکتا ہے؟ نہ تو اس کا خاندان اور نہ تو اس کی اولاد جس پر اس کو بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا، نہ ہی کوئی اس کی مدد کر سکا اور نہ ہی اس کی کوئی دولت کام آ سکی۔ اور یہ کہانی سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں اس لیے نہیں دی کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں یا بہت زیادہ خوبصورت ہیں یا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور یہ مت سمجھے چونکہ ہم نے محنت بہت کی ہے اس لیے ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کا حصہ دیتے ہیں اور پھر سب نے اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اتنی ہی زیادہ اسے نعمتیں ملتی ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ کہانی سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زندگی بالکل ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بہت ہی خوبصورت باغ ہو اور وہاں پہ ایک دن بارش ہو جائے، مٹی، پھل اور پھول سب چیزیں آپس میں مل جائے اور وہ خوبصورت چیز ختم ہو جائے، مگر رہتا کیا ہے جو کوئی اچھے کام کیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے نا، کسی کی مدد کی ہوتی ہے، کسی کا دل لبھایا ہوتا ہے، کسی کو خوش کیا ہوتا ہے، وہ کام ہمیشہ رہتے ہیں، نہ ہی کوئی آندھی انہیں ہٹا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی سیلاب اسے بہا کے لے جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں سب چیزیں فرشتے لکھ رہے ہیں
اور جب قیامت کے دن سب قطار بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی اپنی کتابیں یعنی رزلٹ کارڈ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہو گیا، اس کتاب میں تو ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اگر ہم کسی کو تھوڑا دیکھ کر ہنسے تھے نا، کسی کا مذاق اڑایا تھا، وہ بھی اس میں لکھا ہے۔ اور اگر ہم نے ایگزام دیتے ہوئے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے کسی کا دیکھا تھا جواب، وہ بھی اس میں لکھا ہے۔ سب چھوٹی بڑی چیزیں اس کتاب میں لکھی ہوں گی۔ اور خوش کون ہوں گے اس دن؟ خوش وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پکا دوست بنایا ہوگا، اسے خوش کیا ہوگا اور اچھی زندگی گزاری ہوگی اور ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آئیں گے تیسری کہانی کے ساتھ۔ پیارے بچوں، یاد ہے نا ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔